الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. معزز و محتشم برادران اسلام، دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان عقائد اسلامیہ کی جو اصل بنیاد اور سارے عقیدوں کی اصل جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید اگر آپ ٹھیک طریقے سے سمجھ لیجئے تو اس ضمن میں آپ کو سارے کے سارے عقائد کی سمجھ آ جائے گی. عقیدہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایک عام سے نظریے کو جو ڈاواں ڈول سا نظریہ ہو، ادھر کی سنی تو ذہن ادھر بن گیا، ادھر کی سنی تو ذہن ادھر بن گیا، تیسرے کی سنی تو ذہن ادھر بن گیا. اس چیز کو عقیدہ نہیں کہتے. اس کو ایک خیال، ایک نظریہ آپ کہہ سکتے ہیں جو بدلتا رہتا ہے. عقیدہ عقل سے ہے اور یہ گانٹ کو کہتے ہیں پختہ گانٹ، گڈ. اب گانٹ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ گانٹ ہے کہ اس کی ایک سائیڈ کو کھینچا جائے تو وہ گانٹ ساری کھل جاتی ہے. دوسری گانٹ وہ ہوتی ہے کہ جس سائیڈ کو بھی کھینچا جائے وہ پہلے سے مضبوط ہوتی ہے، اور اگر دونوں طرف سے کھینچا جائے تو وہ اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے. آپ سمجھ گئے نا گانٹ کی دونوں چیزیں. ایک جو ہم نالے کے اندر باندھتے ہیں تو وہ عام گانٹ ہے جو ہلکا سا کھینچنے سے کھل جاتی ہے. اب سمجھیے عقیدہ پختہ گانٹ کا نام ہے. مطلب وہ اتنا ڈھیلا ڈھالا نظریہ نہ ہو کہ ادھر والے نے کھینچا
تب بھی گیا، ادھر والے نے کھینچا تب بھی گیا، بلکہ وہ اتنا پختہ ہو کہ ادھر والا کھینچے ادھر والا کھینچے تو وہ اور پختہ تر ہوتا چلا جائے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ عقیدہ کہیں گے ہی اسے جو اس سے کم ہوگا کہ جو ادھر والے کے کھینچنے سے آج جناب کوئی کتاب بغل میں لیے ہوئے ایک آ گیا، اس نے کہا جی یہ ہے بات، آپ نے کہا ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دوسرے دن ایک دوسرا آیا، اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، یہ ہے بات، میں تجھے بخاری میں سے دکھا دیتا ہوں، ادھر چلا گیا۔ اس کو عقیدہ نہیں کہتے، یہ تو مذبذبین بین ذالک، درمیان میں جو تذبذب کا شکار لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں کہ جدھر سے چارمنگ، جدھر سے کوئی چیز دلیل معقول نظر آئی ادھر چلا گیا۔ عقیدہ اس مضبوط نظریے کو کہتے ہیں کہ جس کو جتنا ادھر ادھر والا کھینچے وہ پہلے سے بھی زیادہ پختہ تر ہوتا چلا جائے۔ اب عقیدہ توحید کیا ہے؟ توحید کا معنی ہے ایک ماننا، ایک جاننا، اللہ کو ایک جان کر اسے ایک مانا جائے۔ پہلے یہ ہے کہ یہ جانا بھی یہ جائے کہ وہ ذات ایک ذات ہے، اور پھر پختہ یقین کے ساتھ مانا جائے کہ وہ تنہا ہے، الہ، عبادت کے لائق، سجدے کے لائق ایک اللہ ہے۔ اب اس کے اندر وہ اللہ، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، تو باقی سارے جو نظریات ہیں، عقیدے ہیں، وہ سارے خود بخود سمجھ آ جائیں۔ سمجھیے، اللہ ایک ایسی ذات ہے جو واجب الوجود ہے۔ اس لفظ کو آپ دہرائیں گے، کیا ہے؟ واجب الوجود ہے، یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ جس کے وجود کا ہونا ضروری ہے، جس کے وجود کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جس ذات کا ہونا ضروری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات کی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ باقی ہر شے کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے۔ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اس ذات کا ہونا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ باقی سب کا ہونا ممکن ہے، ہو تب بھی ٹھیک، نہ ہو تب بھی ٹھیک۔ وہ آسمان نہ بھی بناتا تب بھی ٹھیک، وہ زمین نہ بھی بناتا تب بھی ٹھیک، وہ انسانوں کو نہ بناتا، یہ ساری چیزیں ممکن تھیں، لازم نہیں تھیں۔ وہ ایک ذات ہے جس ذات کا وجود لازم ہے۔ نمبر ایک، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کائنات کی کسی اور ذات کو بھی آپ یہ مانیں گے کہ وہ واجب الوجود ہے تو یہ اللہ کی ذات میں شرک ہو جائے گا۔ نمبر دو، اللہ کی ذات مستقل ہے۔ لفظ کیا بولا؟ مستقل ہے۔ مستقل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو برقرار رکھنے میں، اپنی ذات کو قائم رکھنے میں کسی اور ذات کا محتاج نہیں ہے۔ آئی سمجھ؟ باقی ساری کی ساری کائنات محتاج ہے، اللہ کی ذات مستقل ہے۔ وہ اپنی ذات کو، اپنے وجود کو، اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے نہ بندوں کا محتاج ہے، نہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ کسی اور مخلوق کا محتاج ہے۔ وہ اپنے آپ کو قائم رکھنے میں کسی ذات کا بھی محتاج نہیں ہے۔ باقی کائنات کی ہر ایک جو شے ہے وہ اپنے آپ کو برقرار رکھنے میں، اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں اللہ کی ذات کی محتاج۔ نمبر 3، پہلا کیا تھا؟ اونچا بولو، واجب الوجود ہے۔ نمبر 2،
اللہ کی ذات مستقل ہے. مستقل کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ اپنا آپ قائم رکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. نمبر 3، اللہ کی ذات قدیم ہے. کیا ہے؟ ایک قدیم کا لفظ ہماری اصطلاح میں بولا جاتا ہے، وہ ہم بولتے ہیں پرانا. لیکن جب عقائد کی اصطلاح میں قدیم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو. قدیم کس کو بولتے ہیں؟ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، جو ہمیشہ سے موجود ہو. اس کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے قدیم کے مقابلے میں، وہ بولا جاتا ہے حادث. کیا بولا جاتا ہے؟ حادث. حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے نہ ہو پھر وجود میں آئے. یعنی آپ بولتے ہیں نا حادثہ. حادثہ کیا ہوتا ہے؟ جو پہلے نہیں تھا پھر وہ وجود میں آیا. اسی سے حادث ہے کہ جو پہلے نہ ہو اس کو وجود ملا ہو، وہ ہمیشہ سے نہ ہو. اب اللہ کی ذات کیا ہے؟ بولو، قدیم ہے. اللہ کی ذات قدیم ہے. باقی کائنات کی ہر شے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ تارے، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ عرش، یہ کرسی، یہ انسان، یہ جن، یہ فرشتے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حادث ہیں. یہ پہلے نہیں تھے، انہیں بنایا گیا. اور اللہ کی ذات وہ ہے جس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. نمبر 4، اللہ کی ذات لامحدود ہے. اللہ کی ذات، اونچا بولیے، اللہ کی ذات لامحدود ہے. لامحدود کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کسی حد یا دائرے میں نہیں آ سکتی. باقی کائنات کی ہر شے، آسمان کی بھی ایک حد ہے، زمین کی بھی ایک حد ہے، انسانوں کی بھی ایک حد ہے، فرشتوں کی بھی ایک حد ہے. جنت بہت بڑی ہے لیکن اس کی بھی ایک حد ہے. دوزخ بہت بڑی ہے لیکن اس کی بھی ایک حد ہے. کائنات کی ہر شے محدود ہے. ذات باری تعالی اللہ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ لامحدود. نمبر 5، یہ وہ چیزیں میں بیان کر رہا ہوں جو اس ذات کے متعلق خاص ہیں، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اللہ کی ذات حی ہے، ہمیشہ سے، اور قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. یعنی اس کو زوال، اس کو فنا نہیں. باقی کائنات کی ہر ایک شے کو فنا ہے، اللہ کی ذات کو فنا نہیں. یہ 5 چیزیں بنیادی طور پر اللہ کی ذات کے متعلق آپ کے علم میں ہونی چاہیے. میں پھر دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو پختہ ہو جائیں. نمبر 1، واجب الوجود ہے. نمبر 2، مستقل ہے. نمبر 3، وہ جو ہے قدیم ہے. نمبر 3، قدیم ہے. نمبر 4، لامحدود ہے. اور نمبر 5 وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی. اب اللہ کی ذات کے علاوہ اگر آپ کسی بھی اور ذات کے اندر یہ والی چیز مانیں گے تو یہ شرک ہے. آپ کسی نبی کے متعلق یہ کہہ لیں کہ یہ اپنا آپ قائم رکھنے میں کسی اور ذات کے محتاج نہیں ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کفر ہوگا، شرک ہوگا. اسی طرح آپ اگر یہ کبھی خیال کر لیں کسی ذات کے متعلق کہ یہ ذات بھی اس کی کوئی ابتدا نہیں، یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، قدیم ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. گویا آپ نے اس کے مخلوق ہونے کا انکار کر دیا. اسی طرح آپ کہیں کہ یہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں کسی اور کا محتاج نہیں تو یہ بھی کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. آپ کہیں کہ اس کی ذات لامحدود ہے، اس کو کوئی فنا نہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. اب جیسے اللہ کی ذات کی یہ خواص ہیں اسی طرح اس کی صفات بھی ایسے ہی ہیں. اس کی، اونچا بولو، اس کی
اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ کی صفات کے اندر یہ ہے کہ وہ سننے والا، جاننے والا، علم والا، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ بولو، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات بھی کیا ہیں؟ وہ اس کی ذات کی طرح کسی اور کی محتاج، اونچا بولو، اللہ سننے کے اندر اللہ سمیع ہے، کیا ہے؟ سننے والا ہے۔ اللہ سننے کے اندر کسی اور ذات کا محتاج نہیں۔ اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ دیکھنے کے اندر کسی اور ذات کا محتاج نہیں۔ اللہ کی یہ صفات لامحدود ہیں۔ اس کی یہ نہیں ہے کہ لمٹ ہے کہ وہ یہاں سے سنے گا، وہاں سے نہیں سنے گا، یا ایک کی سن رہا ہے تو پھر دوسرے کی نہیں سنے گا، 10 کی سن رہا ہے تو باقیوں کی نہیں سنے گا۔ اس کی ہر صفت جو ہے وہ کیا ہے؟ لامحدود ہے۔ وہ سننے میں بھی لامحدود ہے، وہ دیکھنے میں بھی لامحدود ہے، وہ علم میں بھی لامحدود ہے، وہ رحمت کرنے میں بھی لامحدود ہے، وہ معاف کرنے میں بھی لامحدود ہے۔ اللہ کی ساری جو صفات ہیں وہ لامحدود ہیں۔ باقی کائنات کی ہر ایک شے کیا ہے؟ اونچا بولو، محدود۔ اب سمجھیے اس معاملے کو، جیسے اس کی ذات ایسے ہی اس کی صفات۔ اب اگر آپ کسی انسان کے اندر یہی صفت مان لیں کہ اس کی یہ والی جو صفت ہے وہ اس کی ذاتی ہے، کیا ہے؟ ذاتی ہے، اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے۔ کہہ لیں کہ یہ اس کی صفت جو ہے قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، تب بھی کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ اس صفت کے رکھنے کے اندر کسی اور ذات کا محتاج نہیں ہے، تب بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اب سمجھیے، صرف صفت مان لینے کے اندر شرک، بولو، انہو هو السمیع البصیر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات سننے والی بھی ہے اور اللہ کی ذات دیکھنے والی بھی ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ علم والا ہے۔ اب آپ بتائیں، اللہ کی ذات رؤوف ہے؟ بولو، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی۔ اب آپ آئیں، ہم کون ہیں؟ انسان۔ اللہ انسانوں کے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو بھی سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا۔ آپ سمیع ہیں کہ نہیں؟ سمیع کا مطلب اونچا بولو، سننے۔ بصیر کا مطلب اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ہم نے انسان کو کیا بنایا ہے؟ سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا۔ ادھر اللہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ انہو هو السمیع البصیر، کہ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اب آپ سمجھیے، اللہ بھی سمیع، بندہ بھی، بولو نا، اللہ بھی سمیع۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، یہ تو باہر کی بات نہیں، اللہ سمیع ہے، سننے والا۔ اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے بندہ بھی سمیع ہے، سننے والا۔ اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا، اور بندہ کو بھی اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ بصیر ہے۔ اللہ بھی سمیع، بندہ بھی سمیع، اللہ بھی بصیر، بندہ بھی بصیر۔ اب اللہ کی صفت آپ نے بندے میں مان لی، شرک ہو گیا۔ آپ کہیں جی یہ سننے والے ہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ پھر اس کا تو الٹ یہ کہنا پڑے گا سارے بہرے ہیں، ڈورے ہیں۔ بندہ بھی دیکھنے والا ہے، اللہ بھی دیکھنے والا، کیا یہ شرک ہو گیا؟ اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر کہیں گے سارے آما ہیں، سارے اندھے ہیں۔ اسی طرح اللہ رؤوف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے۔ اور دوسری جانب اللہ اپنے محبوب کے متعلق فرما رہا ہے، اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ
وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، کہ میرے محبوب کا حال کیا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے، مومنوں کے لیے رحیم بھی ہے۔ آگئی آپ کو بات سمجھ؟ اللہ رؤوف ہے، مہربان ہے، نبی کی ذات بھی رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے اور نبی کی ذات بھی رحیم ہے۔ اب شرک ہو گیا۔ شرک کب ہوگا؟ شرک یہ ہوگا کہ جیسے اللہ سننے والا ہے ایسے ہی افتخار بھی سننے والا ہے۔ وہ سننے میں کسی کا محتاج نہیں، یہ بھی سننے میں کسی کا محتاج نہیں، اس کی سماعت لا محدود ہے، اس کی بھی سماعت لا محدود ہے، اس کی یہ صفت بھی ہمیشہ سے ہے، اس کی بھی صفت ہمیشہ سے ہے۔ وہ ایک عام بندے کے متعلق بھی جب آپ یہ سوچیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ اونچا بولیے، شرک ہوگا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ سننے میں کسی کا محتاج نہیں اور یہ بندہ سننے کے اندر ذات باری تعالیٰ کا محتاج ہے، اس کا سننا ذاتی ہے اور اس کا سننا اس کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ ہے، اس کا سننا لامحدود ہے، اس کا سننا محدود ہے، یہ عین توحید بنے گی۔ یہ کیا بنے گی؟ توحید بنے گی، یہ شرک نہیں بنے گی۔ اب آپ آگے بڑھیے تھوڑا سا، اب آگے چلیے۔ جی اللہ علم والا ہے تو علم اللہ کا خاصا ہے۔ اب اسی ضمن میں سارے عقائد اہل سنت کو عرض کرتا چاہوں۔ اللہ دینے والا ہے، آپ کہیں جی بندہ بھی دینے والا ہے۔ وہ پتہ ہے نا ایک شرک کی فیکٹری ہے، وہ تم نے داتا علی اجویری کو کہہ دیا شرک ہے۔ جی داتا کون ہے؟ اللہ ہے، تم نے بندے کو داتا کہہ دیا، شرک ہے۔ ہر دوسرے جملے کے اندر مشکل کشا کون ہے؟ سارے بولو۔ تم نے بندے کو جب مشکل کشا کہہ دیا تو شرک ہے۔ بھائی اللہ کون ہے؟ سننے والا کون ہے؟ سمیع کون ہے؟ اللہ۔ تو جب تم نے بندے کو سمیع کہہ دیا تو یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ آپ کو نہیں بات میری سمجھ میں آئی؟ جب داتا اللہ ہے، بندے کو داتا مانیں گے تو کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ مشکل کشا اللہ ہے، بندے کو مشکل کشا مانیں گے تو شرک ہوگا۔ تو اللہ سمیع ہے، بندے کو سمیع ماننے سے پھر شرک کیوں نہیں؟ اللہ بصیر ہے، بندے کو بصیر ماننے سے شرک کیوں نہیں ہے؟ اللہ علیم ہے، بندے کو علیم ماننے سے، علم والا ماننے سے شرک کیوں نہیں ہے؟ اوہو جی فرق ہے۔ فرق کیا ہے جی؟ اللہ سننے میں محتاج نہیں، بندہ سننے میں۔ آپ یار سارا ملبہ آپ پہ ہی آتا ہے، کچھ تو آپ بھی پوچھے نا۔ جس نے فوراً فتویٰ لایا کہ داتا آپ ایک بندے کو کہہ رہے ہیں تو شرک ہو جائے گا، آپ اس سے پوچھے نا کہ اللہ بھی سمیع ہے اور آپ بھی سمیع ہیں، یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ وضاحت کرے گا۔ آپ پوچھیں، وہ آپ سے سوال نہ کرے، آپ سوال کریں، آپ اس سے سوال کریں اللہ سمیع ہے، بندے کو بھی تو سمیع مان رہا، یہ شرک کیوں نہیں ہے گا؟ اللہ سننے میں محتاج نہیں، بندہ سننے میں محتاج۔ کہنا میرا سونا بھائی یہی معاملہ ہے اللہ کے نبیوں کے متعلق، یہی معاملہ ہے اللہ کے ولیوں کے متعلق۔ اللہ عطا کرنے میں، داتا ہونے میں، دینے میں کسی ذات کا محتاج نہیں، اور علی حجویری دوسروں کو، بندوں کو دینے کے اندر، عطا کرنے کے اندر اللہ کی ذات کا محتاج۔ میری بات سمجھ؟ اچھا آپ سے میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ آپ کسی کو 50,000 روپیہ مدد کے طور پر دے رہے ہیں، آپ اس کے داتا ہیں کہ نہیں؟ داتا کا مطلب کیا ہے؟ دینے والا۔ داتا کا مطلب کیا ہے؟ دینے۔ آپ نے 50,000 مدد کر دیا تو آپ دینے والے ہیں کہ نہیں؟ اب کیا معاذ اللہ اس کو کہیں جی اس نے مجھے پیسے دیے ہیں، اب دینے کی ہی آگے جو صفت بنے گی وہ داتا بن جائے گی، کیا یہ شرک ہو گیا؟ اچھا جی آپ ایک کنویں کے اندر لٹکے ہوئے ہیں اور چیخو پکار کر رہے ہیں مجھے پکڑو، مجھے نکالو،
میں مر رہا ہوں، کسی نے اوپر سے آیا، اس نے رسی ڈالی، آپ کو پکڑا، پکڑ کر کھینچ کے باہر نکالا، اس نے آپ کی مشکل کو دور کیا کہ نہیں کیا؟ اونچا بولو یار، اس نے آپ کی مشکل کو دور کیا کہ نہیں؟ اور جو مشکل کو دور کرنے والا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مشکل کشا کا مطلب یہ کشا کوئی اتنی بڑی بلا آ گئی ہے کہ کسی اور کے متعلق کہہ دیں تو ہو شرک ہو گیا۔ کشا کا مطلب ہے اسے دور کرنا، کھول دینا، اس مشکل کو کھول دینا۔ جس بندے نے آپ کو گڑھے سے نکالا، آپ کا خدا نخواستہ بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا باپ، آپ کی ماں اسپتال میں بیمار ہے، آپریشن کے لیے لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اور آپ کے پاس صرف 1000 روپیہ ہے، اور آپ بیٹھے رو رہے ہیں، مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اوپر سے آیا، پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا یہ مسئلہ ہے، اس نے روپیہ 1,00,000 نکالا، دے دیا، اس نے آپ کی مشکل کو دور کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بولو۔ اب کیا جو مشکل کو دور کرنے والا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اونچا بولو یار، مشکل کیا آپ کہیں گے؟ آپ اسے کہیں جی اس نے میری مشکل کو دور کر دیا، یہ مشکل کشائی کے لیے آ گیا، یہ شرک ہے۔ یاد رکھ لیں ایک بات، شرک ہر حال میں شرک ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ چیز شرک نہیں تھی اب یہ شرک ہو گئی ہے۔ شرک ہمیشہ شرک تھا، یہ اس تعریف کے اندر شامل ہے، اور شرک ہر حال میں شرک ہوتا ہے۔ یہ دونوں ذہن میں رکھیں، شرک ہر زمانے میں شرک ہے اور شرک ہر حال میں شرک ہے۔ یہ نہیں ہے پہلے یہ شرک نہیں تھا اب یہ شرک ہے، اور یہ اس حالت میں شرک نہیں، اس حالت میں شرک ہے۔ شرک ہر حال میں شرک بنتا ہے۔ کوئی عام بندے سے ظاہری طور پر آپ مانگیں، اسے الہ مان کر۔ اب جب آپ بیماری میں پھنسے ہوئے تھے، آپ نے کہا تو ہی میرا الہ ہے، مجھے 1,00,000 روپیہ دے دے، تو وہ بھی شرک ہے۔ وہ سامنے ظاہری طور پر بھی پیسے مانگنا کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا۔ ایک فقیر آپ کو خدا مانتے ہوئے آپ سے 10 روپے بھی مانگ رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ اللہ کی عطا میں سے مجھے بھی کچھ دے دے، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اب ہم اللہ کے نبیوں کے متعلق، اللہ کے ولیوں کے متعلق ہمارا نظریہ اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے انہیں اللہ نے عطا کیا ہے، انہیں اللہ نے عطا کیا ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ طاقت میں سے دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کی کوئی مدد 1,00,000 روپیہ کر رہا ہے تو آپ کا نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ میرا الہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے دیا، یہ اللہ کی عطا میں سے دے رہا۔ یاد رکھ لیں، جب بھی آپ کسی کو پکاریں گے، مانگیں گے، اسے الہ سمجھتے ہوئے، معبود سمجھتے ہوئے، خالق سمجھتے ہوئے، تو یہ شرک ہوگا۔ اور اسے اللہ کی مخلوق اور اللہ کی عطا کردہ طاقت کی بنیاد پر آپ اس سے مانگ رہے ہوں گے تو یہ شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے۔ اب تھوڑا آگے چلیے، ایک سوال ہوتا ہے جی عالم الغیب کون ہے؟ مجھے بولو، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ لہذا جی اگر آپ کسی اور کے متعلق علم غیب کا دعویٰ کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ یہ ایک کہانی پڑھی جاتی، میں نے کہا اللہ کے بندے یہاں پہ کیوں رک گیا؟ آپ پڑھے نا پوری، یہ آپ نے کہاں سے لے لیا کہ صرف اللہ عالم الغیب ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب، آگے بولو بولو، والشہادہ۔ تو یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ عالم الشہادہ بھی ہے؟ وہ نہیں سمجھ آئی؟ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر، اور غیب کا مطلب پوشیدہ۔ او جی آپ کسی میں علم غیب مانیں گے تو شرک ہوگا۔ میں کہتا ہوں اللہ تو قرآن میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عالم الشہادہ کون ہے؟ اور ظاہر کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو آپ کسی کے متعلق یہ کہیں کہ یہ بھی ظاہر کا علم رکھتا ہے۔ اب یہ پنکھا چل رہا ہے، بجلی ہے، آپ کو علم ہے نا؟ پنکھا چل رہا ہے، یہ آپ کو علم ہو گیا دیکھنے سے۔ اب یہ کیا ہے؟ شہادت کا علم ہے۔ آپ کیا ہو گئے؟ عالم و شہادہ ہو گئے۔ اور اللہ بھی کیا ہے؟ عالم و شہادہ۔ شرک ہو گئے۔ اللہ عالم الغیب ہے، بندے کو کہہ دیں جی اس کے پاس بھی غیب کا علم ہے، تو شرک کیسے ہوگا؟
اگر خاصہ خداوندی علم غیب ہے تو خاصہ خداوندی علم و شہادہ بھی ہے. یہ تو دونوں لفظ آ رہے ہیں نا. یہاں تو صرف ایک ہوتا نا کہ وہ عالم الغیب ہے, آگے بات کیا ہو جاتی, ختم ہو جاتی. اس نے آگے کیا کہا, عالم الغیب والشہادہ, کہ وہ غیب کا بھی عالم وہی ہے اور ظاہر کا بھی عالم وہی ہے. جب ظاہر کا کسی کو عالم ماننے سے شرک نہیں ہوگا تو غیب کا بھی عالم ماننے سے کسی کو ماننے سے شرک نہیں. شرک کب بنے گا؟ شرک یہ بنے گا کہ یہ ظاہری علم رکھنے میں اللہ کا محتاج نہیں. اب یہ بجلی ہے, اللہ نے آپ کو عقل دیا, شعور دیا, سمجھ دی, اس بنیاد پر آپ نے جانا نا کہ ایک بجلی ہے جس سسٹم کے تحت یہ پنکھا چل رہا ہے. وہ مالک آپ کو نہ دیتا, آپ کو پتا ہوتا. اب یہ ظاہری چیز جانے میں, یہ لائٹ جل رہی ہے, روشنی دے رہی ہے, اس چیز کو جاننے میں بھی آپ کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج. وہ آپ کو پاگل بناتا, نابینا بناتا تو آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ لائٹ ہوتی کیا ہے, روشنی کیا ہوتی. ظاہر کا علم رکھنے میں بھی آپ کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج. اسی طرح اگر کسی کے پاس غیب کا بھی علم ہے, اب اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی سمجھیں, جیسے ہماری یہ ظاہری حواس ہے نا چیزوں کو جاننے کے, سننا, دیکھنا, سونگھنا, چکھنا, چھونا, اسی طرح اللہ اپنے خاص بندوں کو باطن کے حواس دے دیتا ہے. کوئی نہیں گال سمجھ آئی, باطن کے حواس دے دیتا ہے. اب جیسے ہماری ظاہری آنکھ ہے, جس کی باطنی آنکھ روشن ہو گئی وہ پھر غیب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جس کی باطن کی کان کھل گئے وہ پھر دور و نزدیک کی سن رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جی آپ یا رسول اللہ جب کہتے ہیں تو یہ شرک ہے, یا اللہ کہنا جائز ہے, یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, یا علی کہنا شرک ہے, یا غوث اعظم. وہ جی دور سے پکارنا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص. میں نے کہا بدبخت آدمی, مجھے اتنا بتا اللہ دور ہے. جی خاصا تو وہ ہوا نا کہ وہ دور ہے اور اس کو ہی آپ صرف پکار سکتے ہیں, تو اللہ دور ہے. اللہ دور ہے, اللہ تو دور ہے ہی نہیں, تو اللہ کا یہ خاصا کیسے بن گیا؟ جب اللہ کا یہ خاصا ہے ہی نہیں تو پھر شرک کیسے بنا؟ اللہ قریب سے سننے والا ہے. اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان. میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے, تو میرے محبوب انہیں بتلا دیجئے میں قریب ہوں. جب بھی کوئی پکار کرنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا. اب میں آپ سے سوال کروں, قریب سے سننا کس ذات کے ساتھ متعلق ہے؟ اللہ کے ساتھ. اور آپ بھی میری سن رہے ہیں جی. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی یا رسول اللہ کہنا شرک ہے؟ یاد رکھیں اللہ اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ اس کے بندے جیسے قریب سے سنتے ہیں ایسے ہی اس کے بندے دور سے بھی سن لیتے ہیں. اب قرآن مجید فرقان حمید سے سنیے اس کی دلیل. ایک قرآن کی پوری سورت ہے, اس سورت کا نام سورہ نمل ہے. کیا ہے سورت کا نام؟ سورہ نمل. چونٹی کو کہتے ہیں. اس کے اندر چونٹی والا ایک واقعہ ہے, وہ آپ نے سنا ہوگا کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے. اور وہ کیا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں آ رہا ہے. اب چونٹیوں کی ملکہ چونٹیوں سے بات کر رہی ہے. وہ بات کیا کر رہی ہے؟ بات یہ کر رہی ہے کہ جلدی جلدی کرو, اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں لا علمی کے اندر سلیمان علیہ السلام کا تخت تمہیں روند نہ ڈالے. ایک گل کون بھی کر دی ہے؟ اونچی بولو. اب چونٹی کی بات سننا یہ روٹین کے معاملات میں سے ہے. بولو, آپ سن سکتے ہیں, آپ اسے کان میں بھی ڈالیں تو آواز نہیں آئے گی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت 3 میل دور ہے. کتنا؟ 3 میل دور ہے. 3 میل دور ایک چونٹی چونٹیوں سے بات کر رہی ہے. اور اب اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا. فَتَبَسَّمَ
ضاحکا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سن کر مسکرا دیے۔ اب دور سے اللہ کے پیغمبر نے سنا کہ نہیں سنا؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس سننے میں حضرت سلیمان اس کے محتاج نہیں تو یہ شرک ہے۔ لیکن جب یہ کہیں کہ اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی، یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے دور کی آواز کو سن رہے ہیں، تو یہ شرک نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب اگر حضرت سلیمان علیہ السلام، توجہ آپ کی چاہوں گا، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے چیونٹیوں کی ہونے والی گفتگو کو سن سکتے ہیں، تو کیا سلیمان علیہ السلام کے امام سید الانبیاء، سید المرسلین، امام الاولین و آخرین، خاتم النبیین، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دور سے اپنے غلاموں کی آواز کو نہیں سن سکتے؟ اب آپ سمجھیے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ حضور سننے میں اللہ کے محتاج نہیں ہے تو شرک ہوگا، اور اگر آپ یہ کہیں کہ حضور سننے میں اللہ کی عطا کردہ طاقت سے دور و نزدیک کے غلاموں کے درود و سلام کو بھی سن سکتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا، یہ عین توحید بن جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ غیب کا جاننے میں، اللہ غیب کو جاننے میں کسی ذات کا محتاج نہیں ہے۔ انبیاء ہوں، رسول ہوں یا اولیاء ہوں، اگر وہ کسی غیب کی چیز کے متعلق جان رہے ہیں تو وہ جاننے کے اندر اللہ کی ذات کے محتاج۔ اب کیا قرآن مجید میں بھی ایسا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، اللہ غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، تم کہتے ہو نبی کے پاس علم غیب ہے۔ رکیں، سوچئے، یہ بات آپ کے کانوں میں پڑے گی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ فلا یظہر علی غیبہ احد، اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ اب ایک بندہ آپ کو کہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا الہ، لا الہ، قرآن میں کیا آگے نہیں پڑھنا، ابھی یہاں تک رکنا ہے۔ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ میں قرآن میں دکھا دیتا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کوئی الہ نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ آپ اسے کیا کہیں گے؟ بے وقوف نہ بن، چبل نہ بن، عقل کے ہوش کے ناخن لے، آگے پڑھ۔ اگر لا الہ لکھا ہوا ہے تو آگے پڑھنا کیا لکھا ہوا ہے؟ الا اللہ۔ اس نفی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس بات کے ساتھ ہے۔ ایک مکمل بات ہوگی تب، کب بات ہوگی؟ جب آپ آگے الا اللہ بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، میں تمہیں قرآن سے دکھا دیتا ہوں تو آپ اسے کہیں گے اللہ کے بندے آگے پڑھنا وان تم سکارا، جب تم نشے میں ہو۔ ادھی گل کرنا یہ کنہ دا کام ہے؟ یہودیاں دا کام ہے، منافقوں کا کام ہے۔ اب وہ آپ کو یہ کہے گا جی قرآن کہہ رہا ہے فلا یظہر علی غیبہ احد، اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ وہ اللہ کے بندے آگے پڑھنا، آگے کیا لکھا ہوا؟ الا من ارتضی من رسل، کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے۔ الا، جیسے الا اللہ میں آگے ہے نا، پورا کلام کب بنے گا؟ الا اللہ کے ساتھ پورا کلام بنے گا۔ اسی طرح یہاں پر بھی استثناء ہے، پورا کلام یہ بنے گا کہ اللہ غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا، غیب کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا، مگر رسولوں میں سے جس رسول کو چاہتا ہے وہ غیب پر مطلع فرما دیتا ہے۔ اس سے قرآن کی نص سے کیا ثابت ہوا؟ قرآن کی نص سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ علم غیب پر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے مطلع فرما دیتا ہے۔ تو جب مطلع فرما دیا غیب پر تو رسول کو علم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
بولو پھر یہ شرک کیا ہوا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے میں جسے چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، اور اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وہ کس کو دیا ہے؟ ہمارے نبی کو دیا، تو یہ شرک نہیں ہوا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھیے اللہ قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، کس کو؟ اپنے محبوب کو۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز کا علم جو ہے وہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ نے وہ قرآن کس کو سکھا دیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ خود فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہے، وہ موجود ہے اور ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ یہ آپ حضور کے متعلق بھی یہ عقیدہ رکھیں گے؟ بھائی ہم حضور کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور اپنی قبر انور کے اندر جب آپ نے ایک لفظ یار بول دیا تو شرک تو ختم ہو گیا نا۔ آپ نے کیا بولا؟ تو قبر وچ اللہ تو نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی رولے ایک ہی لفظ وچ ہی رولا ختم ہو گیا۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ قبر میں ہے تو قبر میں خدا تو نہیں ہو سکتا جی، کیونکہ قبر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر موت آئی، اور جسے موت آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، اور جسے آپ الہ مان نہیں رہے تو اس میں شرک کہاں سے آ گئے؟ ہم نے کیا بولا؟ ہم نے بولا کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا۔ اب گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موجود بھی ہو اور معاملہ دیکھ بھی رہا ہو۔ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ میرے محبوب ہم نے نبیوں کو ان کی امتوں پر گواہ بنایا، اور پھر سارے نبیوں پر محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا دی۔ حضور ان گل پتہ ہی کوئی نہیں تو گواہی کہیں دی دینی؟ وہ گواہی جھوٹی گواہی ہوتی ہے جس کو دیکھا نہ اور بیان کر دیا جائے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں کیا ہیں؟ حاضر و ناظر ہیں۔ تیسری چیز اختیار کی بات یاد رکھیں، اللہ جس کو بھی جو کچھ دیتا ہے، جو عطا کرتا ہے، وہ دینے میں کسی اور ذات کا محتاج نہیں ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے۔ اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھ محمد کو عطا فرما دی۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے ساری کائنات کو دیا ہے تو تھوڑا دیا ہے، میرے حبیب ہم نے آپ کو بہت زیادہ عطا فرما دیا ہے۔ تو اللہ کی عطا کردہ طاقت میں سے حضور جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ اور حضور سے مانگنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ میں صرف ایک حدیث مبارکہ، بلکہ اگر بخاری اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، سیاہ ستہ اٹھائیں، تو صحابہ کا معمول تھا، صحابہ کو مشکل پیش آتی تو حضور کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتے تھے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی، فرمایا ان صبرت ولک الجنہ، اگر تو صبر کرے تو جنت ہے، لیکن ان شئت رددتھا، اگر تو چاہے تو میں تیری آنکھ محمد واپس کر سکتا ہوں۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا قتادہ نکل گئی ہے تو ان کے کریے اللہ کو لو اجر مانگ صبر مانگ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے کیا فرمایا؟ اگر تو چاہے صبر کرے تو جنت، اگر چاہے تو میں تیری آنکھ لٹا سکتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت تو آپ کا صدقہ ملے گی، مجھے آنکھ چاہیے۔ حضور نے آنکھ کا ڈیلا جگہ پہ رکھا، لعاب لگایا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری آنکھ کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ ایک حدیث مبارکہ میں نے کل پرسوں بھی آپ کو سنائی ہے، حضور سحری کے وقت اٹھے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ربیہ نے وضو کروایا۔ حضور نے پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ نہیں کہا ربیہ دو نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر، یہ بھی بات ٹھیک تھی، لیکن حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟
اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 10 روپے 100 روپے 2 درہم، وہ یہ نہیں ہے، انہیں بھی پتا تھا کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مانگ، سل کا مطلب ہے سوال کر، محدود نہیں ہے کہ یہ مانگ یہ مانگ یہ مانگ یہ مانگ، سل مطلق ہے، مطلب یہ ہے جو تیری مرضی ہے مانگ، اللہ نے مجھے ساری کائنات کے خزانے دیے ہیں، تو مانگے گا میں محمد تجھے عطا فرما دوں گا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مانگی انہوں نے کیا؟ آقا اس'الو کا، یہ لفظ سنیں، اس'الو کا، آقا میں آپ سے مانگ رہا ہوں، میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ میں نبی کے در کا مانگتا ہوں، نبی سے مانگ رہا ہوں، وہ شرک ہو گیا۔ حضرت ربیہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، اور کیا مانگ رہا ہوں؟ مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کر رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا شرک تب جا کر بنے گا جب آپ کسی کو مختار کل مانیں گے، ذاتی اس کی چیزیں مانیں گے، یا اس کو الہ سمجھتے ہوئے اس کے اندر کسی وصف اور صفت کو مانیں گے تو شرک ہوگا۔ اگر آپ اللہ کی عطا کردہ طاقتوں کی بنیاد پر کسی میں کوئی صفت مانتے ہیں تو اس سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ یہ عین توحید۔ اسی ضمن میں سارے کے سارے عقائد آتے ہیں، اسی میں وسیلہ ہے، اسی میں استمداد ہے۔ ہم کسی کو الہ اور خدا سمجھ کر اس سے مدد نہیں مانگتے۔ یا علی مدد اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ علی کو خدا مان رہا ہے، وہ علی کو اللہ کا محبوب بندہ مان کر ان سے مدد مانگ رہا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی انہیں الہ مان کر انہیں پکارتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو طاقت عطا کی ہوئی ہے تو وہ اپنی اللہ کی عطا کردہ طاقت سے، یار عجیب و غریب بات ہے، وہ یہ تو کہہ لیں فلاں چودھری صاحب بڑے مددگار ہیں تو رولا کوئی نہیں ہے، اور یہ کہہ دیں کہ علی مددگار ہے تو رولا بن گیا۔ چودھری صاحب کو بھی اگر الہ سمجھ کر اگر وہ مددگار مانتا ہے تو یہ بھی شرک ہے، اور مولا علی کو بھی اگر الہ مان کر اسے مددگار مانتا ہے تو یہ شرک ہے۔ لیکن اگر خدا کا بندہ اور خدا کی عطا کردہ طاقتوں کی بنیاد پر انہیں مددگار مانتا ہے تو یہ شرک نہیں۔